786 CE یعنی وہ وقت جب اسلامک گولڈن ایج کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلے 3 منٹس میں میں آپ کو لے جاؤں گی اس دور میں جہاں مسلمانوں نے صرف عبادت نہیں کی بلکہ دنیا کی شکل اور عقل دونوں بدل دیں۔ ویلکم ٹو بغداد، عباسی خلافت کی کیپٹل اور دنیا کی سب سے پراسپرس سٹی۔ یہاں میتھ سے لے کے میڈیسن، ایسٹرونومی سے لے کے آرکیٹیکچر، ٹریڈ، کامرس اور علم کا ہر رنگ چمک رہا تھا۔ اس دور میں انسانی تہذیب کی مشال مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی اور اس روشنی کا مرکز تھا بیت الحکمہ یعنی دا ہاؤس آف وزڈم۔ بیت الحکمہ میں عرب، فارسی، کرسچن اور یہودی اسکالرز اکٹھا ہوتے اور مل کے گریک، پرشین اور سنسکرت ٹیکسٹ کا ترجمہ کرتے۔ الجبرا، الگورتھم، الکیمی، یہ سارے ورڈز عربک روٹ سے آئے ہیں، یہاں تک کہ شوگر، کاٹن اور زیرو جیسے ورڈز بھی۔ لیکن اس دور کا اصلی کمال یہ تھا کہ مسلمانوں نے صرف پرانی کتابیں نہیں پڑھی بلکہ بہت سارے نئے سبجیکٹس بھی ایجاد کیے۔ جب یورپ اندھیروں میں مبتلا تھا اس وقت ابن الہیثم نے لائٹ کے لاز ڈسکور کیے جو آج بھی فادر آف آپٹکس کہلائے جاتے ہیں۔ انہی نے اس سائنٹیفک میتھڈ کا کانسیپٹ دیا جو آج ہر ماڈرن سائنس کی بیسس ہے۔ اس دور کا نظارہ کچھ اور ہی تھا۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو کہیں فقہ سلطان امام ابو حنیفہ دکھ جاتے تو کہیں فادر آف الجبرا الخوارزمی۔ اسلام کا آسمان علم کے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ الرازی، الکندی، ابن رشد، ابن قرا اور ایسے کئی سینکڑوں نام جنہوں نے علم کے سمندر سے نہ جانے کتنے ہی موتی نکالے۔ ایک طرف ابن سینا نے دا کینن آف میڈیسن لکھی، وہیں دوسری طرف فارابی نے آن دا پرفیکٹ اسٹیٹ، الزہراوی نے سرجری کے وہ ٹولز بنائے جو آج بھی یوز ہو رہے ہیں۔ اس دور کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج کی طرح دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ نہیں مانا جاتا تھا۔ امام غزالی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ انہوں نے اسی دور میں ایک طرف ماڈرن فلسفی کی کتابیں لکھی تو دوسری طرف صوفزم پہ کیمیائے سعادت۔ صوفزم بھی عروج پر تھا اور تصوف نے صرف عقل کو روشن نہیں کیا بلکہ دلوں میں جان ڈال دی۔ رابعہ بصری کی دعائیں، جنید بغدادی کی سوچ، عبد القادر جیلانی کا ذکر، سب کچھ ایک ایسی روحانی تہذیب بن گیا جو لوگوں کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنا۔ اسی دور میں 859 CE میں فاطمہ الفہری نے موروکو میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی القرویین کی بنیاد رکھی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے 259 ایئرز پہلے۔ لیکن آج بھی اس کا نام اکثر ہسٹری بکس میں نہیں ملتا، مگر ہر عروج کا زوال ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی وفات کے بعد عباسی خلافت سیاسی طور پر کمزور پڑنے لگی اور خلیفہ صرف نام کے ہی رہ گئے۔ لیکن اس علم کی روشنی یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی اور یہ سب کچھ شروع ہوا تھا اسی ایک لفظ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اقرا یعنی پڑھو۔ اگر ہم پھر سے پڑھنا شروع کریں تو کون جانے ایک نیا سنہرا دور ہمارا بھی انتظار کر رہا ہو۔ Please subscribe.